بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان شکایت لے کر حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کر رہا تھا۔ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنے کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس درخت کو خریدنے کی پیشکش کی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کو فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا میں ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی کہ جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے، ایسا آدمی جو جنت میں ایسے عالیشان درخت کا مالک ہو، وہ بھلا کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا؟ مگر ہائے قسمت کہ دنیاوی مال و متاع آڑے آ گئی اور اس آدمی نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا وہ درخت مجھ کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ضرور ملے گا۔ ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا آدمی ہے جو ابو الدہداء کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ کہ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینے کے سارے تاجر اس باغ کی اعلیٰ کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس آدمی نے غیر یقینی سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اسے ابو الدہداء کے 600 کھجوروں کے درخت کا باغ مل جائے۔ معاملہ ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ کرام نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابو الدہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں،
ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے: اے ابو الدہدہ، اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت کے بدلے میں محض ایک درخت دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اے ابو الدہدہ، میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا کہ کاش وہ ابو الدہدہ ہوتا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہدہ، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ ابو الدہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم نے منافع کا سودا کیا ہے، تم نے منافع کا سودا کیا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں آخرت کی راحت، کون تیار ہے ایسے سودے کے لیے؟ زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے آپ سوچئے گا ضرور۔ میں امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔